السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت 27ویں آئین ترمیم کی گئی ہے، اب 27ویں آئین ترمیم تو کر لی گئی، اور 27ویں آئین ترمیم کے اوپر پاکستان میں بڑی ڈسکشن ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر بڑے تبصرے ہو رہے تھے، کسی کے استثناء کے متعلق، کسی کے عہدوں کے متعلق، کسی کی امراءت کے متعلق، کسی کے ایکسٹینشن کے متعلق، اور یہ تمام چیزیں یہاں پر پاکستان میں بڑی ڈسکس ہو رہی تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پر ایک اور جو مقصد تھا، یہ جو کیمپین چلائی گئی عمران خان کے متعلق، آپ میرے پچھلے ولاگ کے اندر اس بارے میں پوری انفارمیشن لے سکتے ہیں، پوری انفارمیشن اس کے اندر میں نے دی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے عمران خان کے خلاف کیمپین چلائی گئی۔ یہ اس کے اندر ایک اور مقصد یہ تھا کہ موجودہ جو اس وقت سچویشن ہے، اور اس میں جو 27ویں آئین ترمیم کے اوپر آرٹیکل 243 کے اوپر، یا ججز کے اوپر، یا آئینی عدالت کے اوپر، یا ایکسٹینشن کے اوپر، یا فیلڈ مارشل کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ توجہ ہٹائی جائے، اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا جائے، اور اٹینشن ڈائیورٹ کر کے یہ معاملہ کسی اور طرف لے جایا جائے۔ تو اس سلسلے میں، اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ عمران خان کے خلاف، عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک سافٹ ٹارگٹ سمجھتے ہوئے ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا، ان کے خلاف کیمپین شروع کر دی گئی تاکہ توجہ ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اور دیکھیں پچھلے 2-4 دن سے یہ توجہ انہوں نے ادھر کرنے میں کامیاب ہو گئے، ادھر ان لوگوں نے توجہ کر لی، مقصد یہ بھی تھا پیچھے۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، عالمی میڈیا کے اندر، یہاں پر تو چلیں میڈیا مینج ہو سکتا ہے، لوگوں کو دبایا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان کو میسج کیا جا سکتا ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے، ان کو واٹس ایپ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو تو نہیں یہ کنٹرول کر سکتے۔ اب انٹرنیشنل میڈیا کے اندر نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، گارڈین، ٹیلی گراف، الجزیرہ، بڑے بڑے اخبارات نے، اور اسی طرح سے ٹی وی چینلز، انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر باقاعدہ تبصرہ کیا، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر بات کی، اور انہوں نے آخر کار اس کے اوپر جب روشنی ڈالی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں انڈیپینڈنٹ طریقے سے بیان کی ہیں۔ 2-3 اہم ترین اس کے اندر جو پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ اس وقت چلی گئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ آلریڈی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ایبسولوٹ پاور ان کے پاس رہی ہے تاریخ میں، اور انہوں نے ہمیشہ گورنمنٹ اور عدلیہ کو استعمال کیا، اور پاکستان کے اندر جمہوریت کی بجائے آمریت کو پروموٹ کیا، آمریت کو فروغ دیا، پاکستان کے اندر آمریت کے پنجے کاڑے، یا آمریت کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ اور یہ پچھلے تقریباً 10-15 سال سے 20 سال سے یہ ایک تسلسل اب آ رہا ہے جمہوریت کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمانی جمہوریت کے اندر، یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر، کہ اب کسی قسم کا گورنمنٹ کو نہیں نکالا جا رہا، کوئی ٹیک اوور نہیں ہو رہا، کوئی ڈائریکٹ مارشل لاء نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ کو نظر آ رہا ہے، ہائبرڈ سسٹم، انڈائریکٹ، یہ پچھلے تقریباً کوئی کچھ سالوں سے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پچھلے 2.5 سالوں سے تو بہت زیادہ ہو گیا، ہائبرڈ سسٹم، ہائبرڈ پلس پلس پلس۔ انڈائریکٹ جو کنٹرول تھا، اب وہ ایک قسم کا اس طرح سے آرٹیکل آئین کے اندر ڈالے گئے، 27ویں آئینی ترمیم کے اندر اس طرح کی ترمیم کی گئی، امینڈمنٹ کی گئی کہ ایک قسم کا ڈائریکٹ کنٹرول ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر۔ اس کے بعد تو لگتا نہیں ہے کہ اب یہاں سے یہ جمہوریت کی طرف راستہ واپسی کا نکل سکے۔ اب یہ اس کے اوپر بہت زیادہ آمریت نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں، یہ تمام پوائنٹس ہیں، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، یہ پاکستان کے اندر نہیں رپورٹ ہو رہی، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک اور مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو دبانے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے، اس کے کیسز، مقدمات، اینٹی عمران خان پورا یہ بیانیہ، اینٹی عمران خان پورا ایجنڈا، یہ پیچھے کار فرما، یہ پیچھے سرگرم ہے، یہ پیچھے متحرک ہے، یہ پیچھے اصل میں کام کرنا۔ اس کی بنیاد کے اوپر یہ ترمیم، اور اس کے بعد اس کے اندر وہ تمام کلاسز، آرٹیکلز، تمام چیزیں وہ ڈالی گئی، اور واضح طور پر نظر بھی آ رہا، پتہ بھی لگ رہا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل میڈیا، اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بات ہو رہی ہے کہ ایک مصری ماڈل، ایجپشن ماڈل، السیسی ماڈل وہ پاکستان میں اپلائی کیا جا رہا ہے، کہ پاکستان میں ڈائریکٹ تو اسٹیبلشمنٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی، کنٹرول نہیں کرے گی، لیکن انڈائریکٹ، اور ایسا کنٹرول ہوگا انڈائریکٹ
کہ گورنمنٹ بالکل ڈمی کٹھ پتلی کی طرح آپریٹ کرے گی، ایک ڈمی کٹھ پتلی کی طرح چلے گی، باقی پورا کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا. تو یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر رپورٹ ہو رہا ہے. اور پاکستانی میڈیا کے اندر نہ اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ ہوئی، نہ اس کے اوپر کوئی انٹلیکچوئل بات ہوئی، نہ اس کے اوپر کوئی یہاں پر اس حوالے سے کوئی بحث ہوئی، نہ اس کے اوپر کسی آرٹیکل کے اوپر، کسی لفظ کے اوپر، کسی کلاس کے اوپر، کسی شک کے اوپر کوئی بات نہیں. نہ وکلاء نے بات کی، نہ صحافیوں نے بات کی، نہ پارلیمنٹیرینس نے بات کی، نہ سینیٹرز نے بات کی، نہ منسٹرز نے بات کی، نہ اس کے اوپر انٹلیکچوئل نے بات کی، نہ وکلاء نے بات کی، نہ ججز نے بات کی. 6 مہینے سال لگتا ہے ایک کلاس کو اگر آپ نے شامل کرنا ہے، ڈالنا، ترمیم کرنی ہے. لیکن یہاں پر اتنی کلاسز تقریباً کوئی 50 کے قریب، 50 کے قریب ڈال دی گئی، اور نہ کسی سے پوچھا گیا، نہ کسی کو دکھایا گیا، نہ کسی سے رائے لی گئی، نہ ڈبیٹ کی گئی، نہ اوپینین لیا گیا. یہ حالت ہے. تو اس کے اوپر بڑی کھل کھلا کے بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، بڑی تنقید کی جا رہی ہے. اب یہ تنقید جو ہے وہ اب اس کو دبانے کی کوشش تو کی جاتی ہے پاکستان میں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا جب رپورٹ کرتا ہے ان کو آپ دبا نہیں سکتے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر آج کل آپ کو پتہ ہے یہ اب وہ زمانہ تو نہیں ہے اخبارات کا. اخبارات میں آپ اپنی مرضی کی خبریں لگوا لیں، ٹی وی چینلز کو کنٹرول کر لیں، لیکن اب سوشل میڈیا اس کے اوپر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، ٹویٹر، یہ تمام پلیٹ فارم، ان کے اوپر کنٹرول نہیں، اور پبلک کے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن آتی ہے. جو بھی ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے ریلیونٹ، وہ ان کے پاس پہنچ جاتی ہے. تو یہ جو تمام چیزیں اب آج کل آپ کو نظر آ رہی ہے، اب انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر روشنی ڈالا اور بتا رہا کہ یہ کس قسم کا ماڈل یا کس قسم کا ایک یہاں پر نظام قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں یہ جو گورنمنٹ نون لیگ پیپلز پارٹی کی شہباز شریف، آصف علی زرداری، یہ شریف خاندان، زرداری خاندان، یہ صرف ایک ڈمی کے طور پر ان کے کندھے استعمال کیا جا رہا ہے. اور عمران خان نے بتا دیا تھا یہ بہت عرصہ پہلے کہ یہ ہوگا، اور اس طریقے سے یہ ان کے کندھے استعمال کیے جائیں گے. پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ بنا دیا جائے گا، عدلیہ کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا جائے گا، جمہوریت کو لپیٹ دیا جائے گا، ہائبرڈ نظام قائم کر دیا جائے گا. اور یہ سب کچھ آج پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے. پریکٹیکلی عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے نکالنے کے پیچھے مقصد یہی ہے، اور اگلے 2-3 سالوں کے اندر آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی. اور دیکھیں مینڈیٹ کی چوری، ڈاکہ، اس کے بعد مخصوص نشستیں، پھر اس کے بعد یہ واقعات 26 نومبر جیسے، مرید کی جیسے، یہ پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو کہ پاکستان اس مقصد کے لیے بنا نہیں تھا، لیکن آج یہ ہو رہا ہے. تو یہ انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر ہائی لائٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے تو مکمل پوسٹ مارٹم کر کے اس آئینی ترمیم کا دنیا کے سامنے بھی رکھ دیا، اور پاکستان کے سامنے بھی یہ حقیقت اب آ چکی ہے.